یہ چند تصاویر ہیں اور ان تصاویر کو آپ دیکھیں کہ عرب لوگ کس طرح نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز بچوں کی فطرت بنا ڈالتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ تیری گھٹی میں چیز پڑی ہوئی ہے، تو وہ اس چیز کو عبادت کو اتنی اہم عبادت ہے، اس کو نماز جیسی اہم عبادت کو بچوں کی گھٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی جگہ بھی آپ جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، سفر میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہیں وہ نماز ادا کرنے کے لیے اپنا، اور اس سے ایک اور جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک، بچوں سے لے کر بچیوں تک، یہ سارے کے سارے ہمیشہ باوضو ہوتے ہیں۔ دیکھیں درسگاہ میں جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ٹیوشن کا ٹائم ہے، سکول کا ٹائم ہے، راستے میں ٹھیک ہے بیگ پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تربیت اس حوالے سے اور اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے۔ 3-4 بچے ہیں تو ایک کیا کرے گا، ایک آگے کھڑا ہو جائے گا امام۔ اس سے ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، اور پھر ظاہر ہے جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ سارا معاشرہ بڑا امیر کبیر ہے، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک اور بچہ ہے، اب یہ لگا تو دیکھیں فروٹ بیچ رہا ہے، لیکن فروٹ بیچنے کے دوران ہمارے ہاں تو ہاتھ میں تسبیح اور ٹوپیاں، یعنی اس قسم کی جن کی جو مذہبی شناخت والی چیزیں ہیں وہ پکڑ کے لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں ہمارے بچے کے، یہ دیکھو جی یہ چیز بیچ رہا ہے، تو لوگ ان سے ٹوپی، اب ہر کسی نے تو جس کے پاس سر پہ پہلی ٹوپی اس نے تو نہیں خریدنی ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی تو اس نے تو نہیں خریدنی نا، تو وہ کیا کرتا ہے اس کو ویسے ہی 20 روپے 10 روپے دے دیتا ہے۔ لیکن یہ لوگ وہ بیچنے کی بجائے، یہ کتنا اچھا ہے کہ آپ ادھر بیٹھ کے فروٹ بیچیں اور پھر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ میں، کام کوئی بھی ہوتا ہے لیکن وہ سب سے پہلے سب سے آگے مقدم رکھتے ہیں تو نماز کو۔ تو یہ مسجد گر جائے لیکن کیا ہے، نماز کو انہوں نے پھر بھی ادا کرنا ہے، باجماعت ادا کرنا ہے، اور اس سے ایک اور جو بات معلوم ہوتی ہے، ایک تو وہ باوضو رہتے ہیں، دوسرا وہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ان کا مضبوط ہے، اور جب ان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط ہے نا، چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہوگا قرآن مجید خوبصورت کر کے پڑھے گا، وہ اس کی کوشش کرے گا۔ یہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے میں بالکل الٹ چلتا ہے معاملہ۔ ہمارے معاشرے میں اول تو اگر بچہ ٹیوشن یا سکول میں گیا نا تو اس کو تو نماز کا وقت ہی نہیں ملتا۔ آپ اپنے علاقے کا سروے کریں، 9-10 کے بچے ہیں، اوپر لیول کے بچے ہیں کالج میں، تو بہت کم ایسے ادارے ہوں گے، میرے خیال میں تو ہر 20 اداروں کے بعد ایک ادارہ ایسا ملے گا جس میں کوئی مسجد کی جگہ بنی ہوئی ہوگی، کہ جو بڑے بچے ہیں 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتے ہیں، 9-10 میں پڑھتے ہیں، یہ جو بچے ہیں ان کے لیے کوئی نماز کا ماحول ہو۔ ہماری درسگاہوں میں نہیں ہے۔ اگر درسگاہوں میں یہی ماحول نہیں ہے، گھروں میں یہ ماحول نہیں ہے، والدین توجہ نہیں دیتے، تو اتنی اہم عبادت کو جب والدین اپنے بچوں پر اس قسم کی تربیت نہیں کرتے تو تعلیم پہ آپ پھر لاکھوں خرچ کرتے پھریں، جو مرضی آپ بچے کو سکھا لیں، ساری تعلیم دے دیں، لیکن جب تک تربیت ہمارے ماحول کا حصہ نہیں بنے گی، تربیت ہم نہیں کریں گے، تو تربیت کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ساتھ ہمارا بچہ بھی نماز پڑھے، ہماری بچیاں نماز پڑھیں۔ عرب کے معاشرے میں اب یہ چیز بہت بنیادی چیز پر سکھائی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اتنا تو پتہ کرتے ہیں ہم، تم فلاں گئے تھے، فلاں جگہ گئے تھے، نہیں گئے تھے، لیکن نماز کے معاملے میں بڑے سے بڑے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے تک بہت سستی کی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور جب نماز کے لیے ہم راضی نہیں ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق بھی بالکل واجبی سا ہے کہ بچے کو ناظرہ پڑھا دیا تو بس ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ جبکہ یہی ہمارے لوگ جب عرب کسی دیش میں جاتے ہیں، وہاں چھوٹے سے بچوں کا بھی قرآن سنتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا اور عمدہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنے ماحول میں، گھر کے ماحول میں دینی تربیت کا اہتمام کریں گے، ہماری درسگاہوں میں دینی تربیت کا اہتمام ہوگا، تو ہمارے بچے انشاءاللہ، ہماری جو نئی نسل ہے وہ آگے چل کر دین کا بھی کام کرے گی، دنیا میں بھی اپنا مقام بنائے گی۔